اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ گزشتہ درسوں میں یہ بات گزری تھی کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ لولا تنزل علیہ آیۃ من ربی، کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جا رہی، یعنی جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ نشانی کیوں نہیں بھیجی جا رہی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بشارتیں سنانے کے لیے اور ڈر بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ ان کا مقصد آنے کا یہ نہیں ہے کہ تمہارے مطالبات پورے کریں، تمہارے تقاضے پورے کریں، بلکہ حق اور باطل دو راستے سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں، اور جو راستہ حق ہے اس پر چلنے والوں کو کیا کچھ حاصل ہوگا اس کی بشارتیں سناتے ہیں تاکہ ان کو شوق اور رغبت پیدا ہو، اور جو غلط راستے پر چلتے ہیں ان کو اس کی وعیدیں سناتے ہیں تاکہ وہ ڈریں اور باز آ جائیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے دعوت کے نتیجے میں جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لی تو آخرت میں نہ تو ان پر کسی مصیبت کے آنے کا ڈر ہوگا اور نہ کسی چیز کے چھوٹنے کا کوئی حزن اور غم ہوگا۔ اصل مقصود یہی ہے، اس طرف لگنے کی ضرورت ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب پکڑ لے گا ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی وعیدیں سن کر جو باز نہیں آئیں گے، آیتوں کو جھٹلاتے رہیں گے، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جس وقت عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر تمنا کریں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا، کہ ہم پر افسوس ہے کہ ہم کھیل کود میں لگے رہے، مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب۔ اور اسی طرح اور بھی جو یہ تقاضے کرتے تھے مزید کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو بتا دیا ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اللہ نے مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ خزانے سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب، ہر چیز غیب کی جانتا ہوں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ تو ان دعووں میں سے کوئی بھی میرا دعویٰ نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، دعویٰ یہ ہے کہ میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مجھ پر اتارتے ہیں میں اس کی پیروی کرتا ہوں، وہی پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں، یہی میرا مشن ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے پیغمبر آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ان ہدایت کی باتوں سے فائدہ اٹھا لو گے تو دیکھنے والوں میں شمار ہوگے،
اور اگر تم ان سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو اندھوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو نفع نقصان اتباع اور عدم اتباع پر ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو متنبع کرتے رہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان یحشروا الی ربہم، ان کو ان کے پروردگار کے پاس جمع کیا جائے گا۔ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، ان کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ، اس حال میں کہ ان کے لیے اس وقت اللہ کے ماں سوا نہ کوئی کارساز ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کرنے لگ جائیں، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں۔ تو قیامت میں جن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ سبھی انسانوں کو جمع کیا جائے گا، لیکن جو لوگ اس پر یقین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر آپ توجہ دیں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو بات کو الجھاتے ہیں ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس وقت اللہ جمع کریں گے جب نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ سفارشی ہوگا۔ سفارشی سے مراد یہاں پر مشرکین کے عقیدے کی رد ہے۔ مشرکین جتنے بھی بتوں کو پوجا کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بت، ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو بتا دیا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ اس سے اس سفارش کی نفی مقصود نہیں ہے جو قرآن پاک کی دوسری آیات سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، صلحاء لوگ بھی کریں گے، دوسرے انبیاء کرام بھی کریں گے۔ وہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کا قرآن پاک میں دوسری جگہ پر تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں پر سفارشی سے مراد ان کے بت ہیں کہ بت ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور جو اللہ کے رسول اور صلحاء سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے کریں گے، ایمان والوں کی کریں گے، وہ ایک الگ باب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔